ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے خبر ایران امریکہ کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے صدارتی اختیارات کو محدود کرتے ہوئے امریکی سینیٹ نے ایران کے خلاف جنگی اختیارات سے متعلق ایک قرارداد منظور کر لی ہے۔ اس قرارداد کے حق میں 50 ووٹ اور مخالفت میں 48 ووٹ ڈالے گئے ہیں۔ اس موقع پر ریپبلکن پارٹی کے 4 سینیٹرز نے بھی اپوزیشن ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کر اس بل کی حمایت کی ہے۔ قرارداد کے مطابق کانگریس کی باضابطہ جنگ کے اعلان یا پیشگی منظوری کے بغیر صدر ایران کے خلاف کوئی بھی فوجی کارروائی کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہوگا، یعنی صدر کو ایران کے خلاف کوئی بھی فوجی کارروائی کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ اس وقت دونوں ممالک کے درمیان امن مذاکرات جاری ہیں اور ڈیموکریٹس نے اس قرارداد کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد مستقبل میں کانگریس کی منظوری کے بغیر جنگی صورتحال پیدا ہونے سے روکنا ہے۔ خبرساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق 10ویں بار تھا کہ سینیٹ نے جنگ روکنے کی کوشش کی۔ 50 کے مقابلے میں 48 ووٹوں سے آنے والا نتیجہ ماضی کی کوششوں کے برعکس ایک حیران کن تبدیلی تھا۔ اگرچہ یہ قرارداد بڑی حد تک علامت حیثیت رکھتی ہے اور اسے مکمل قانونی قوت حاصل نہیں، تاہم یہ ایوان نمائندگان اور سینیٹ میں متعدد ریپبلکن قانون سازوں کی جانب سے جنگ اور ایران کے ساتھ ٹرمپ کے اس معاہدے پر بڑھتی ہوئی تشویش کی عکاسی کرتی ہے، جس کے ذریعے جنگ ختم کی گئی۔ ایوان نمائندگان اس ماہ کے آغاز میں اس قرارداد کی منظوری دے چکا ہے۔ امریکی سینیٹ میں اقلیتی رہنما چک شومر 23 جون 2026 کو واشنگٹن میں امریکی کیپٹل میں سینیٹ کی ہفتہ وار پالیسی لنچ میٹنگ کے بعد صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کے ایران معاہدے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ایران سے متعلق جنگی اختیارات کی قرارداد کی سینیٹ سے منظوری ضروری ہے۔ دوسری جانب پینٹاگون نے سینیٹرز کو بتایا کہ اسے تقریباً $80 ارب درکار ہیں، جن سے زیادہ تر رقم ایران کے خلاف امریکی جنگ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ہے، جس سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے طلب کیے گئے پہلے سے ہی بڑے فوجی اخراجات میں مزید اضافہ ہوگا۔ وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت باضابطہ درخواست سے قبل کیپٹل بل میں ارکان کانگریس سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اس پیش رفت کے بعد ایک ایسے وقت میں ہوئے جب 18 جون کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فرانس میں اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے تہران میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے تھے، اور بعد ازاں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں اس معاہدے پر بطور ثالث دستخط کیے۔ اس پیش رفت کے بعد مشرقی وسطی پر چھائے جنگ کے بادل چھٹنے کی امید پیدا ہوئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اس معاہدے کو فوری طور پر نافذ عمل ہونا ہے اور اس سے جنگ بندی میں توسیع ہوتی ہے۔ ایک طرف امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی ان تمام معاہدات کے باوجود برقرار رہنے کا جہاں پر ڈر ہے لوگوں میں، عالمی سطح پر ایک قسم کی بے چینی پائی جاتی ہے، تو دوسری طرف روس اور یوکرین کے درمیان 4 سال سے زائد عرصے سے جنگ جاری ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے بھی عالمی سطح پر کشیدگی پائی جا رہی ہے۔ اس تنازع کو ختم کرانے کی اب تک کی تمام کوششیں بھی ناکام ثابت ہوئی ہیں۔ اس صورتحال میں معروف صحافیوں مگی ہیبرمین اور جوناتھن سوان کی لکھی نئی کتاب ریجیم چینج سرخیوں میں آ گئی ہے۔ منگل کے روز شائع ہوئی اس نئی کتاب میں ہندوستان، امریکہ اور یوکرین جنگ کے حوالے سے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے۔ کتاب میں لکھا گیا ہے کہ امریکی نائب صدر JD وینس چاہتے تھے کہ یوکرین کی مدد کے لیے ہندوستان اپنی فوج بھیجے، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے ہنس کر ٹھال دیا تھا۔ کتاب میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یوکرین جنگ کے حوالے سے امریکی حکمت عملی پر وائٹ ہاؤس میں ہوئی بحث کے دوران امریکہ کے نائب صدر JD وینس نے مشورہ دیا کہ یوکرین میں امن فوج کے طور پر ہندوستان یا سعودی عرب کے فوجیوں کو تعینات کیا جا سکتا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے صحافیوں میگی ہیبرمین اور جوناتھن سوان کی نئی کتاب ریجیم چینج انسائیڈ دی امپیریل پریسیڈنسی آف ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق
یہ باتیں ٹرمپ کے دوسرے دور حکومت کے اوائل میں کہی گئی تھی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے حلف برداری کے محض 10 دن بعد اوول آفس میں ایک میٹنگ طلب کی، جس میں صدر ٹرمپ ان کے اعلیٰ مشیروں کو ریٹائرڈ آرمی لیفٹیننٹ جنرل کیتھ کیلوگ بریفنگ دے رہے تھے۔ صدر نے کیلوگ کو یوکرین اور روس کے لیے خصوصی صدارتی ایلچی مقرر کیا تھا۔ ہیبرمین اور سان لکھتے ہیں کہ بحث کے دوران کیلوگ نے ین امریکی فرسٹ پلان ٹرمپس ہسٹورک پیس ڈیل فار ایشیا یوکرین وار نام کی تجویز پیش کی۔ اس تجویز میں کہا گیا تھا کہ امریکہ یوکرین میں مقبوضہ علاقوں کے بارے میں روس کے دعووں کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کرے گا، لیکن اس میں ایک بڑی رعایت یہ رہے گی کہ یوکرین طاقت کے ذریعے کھوئے ہوئے علاقے واپس لینے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس خیال کے ساتھ میٹنگ میں غیر نیٹو امن فوج کے بارے میں تبادلے خیال کیا گیا تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس پوری تفصیلات کا اہم نقطہ یہ ہے کہ ہندوستان کو وینس یہ چاہتے تھے کہ روس سے لڑنے کے لیے ہندوستان اپنی فوج بھیجے، اور ٹرمپ نے ہنس کر جو اس کو ٹال دیا تھا، اور کتاب میں اس کا جو دعویٰ ہوا، انہی باتوں کو لے کر کے اس وقت تبصرے جاری ہیں۔ ہندوستانی نژاد برطانوی فلم ساز اور بین الاقوامی فلمی صنعت سے وابستہ معروف پروڈیوسر سائرس پٹیل کی اسلام قبول کرنے سے متعلق اطلاعات سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، ابھی ایک دن پہلے ہم نے آپ لوگوں کے سامنے بالی ووڈ کے ایک مشہور اداکار کی فلم اسلام قبول کرنے کی خبر سامنے رکھی تھی۔ اسی طرز کی بھی یہ خبر ہے۔ مختلف پلیٹ فارمز پر گردش کرنے والے ایک دستاویز کو ان کے اسلام قبول کرنے کا سرکاری سرٹیفکیٹ قرار دیا جا رہا ہے، جس کے بعد فلمی اور سوشل میڈیا حلقوں میں اس موضوع پر وسیع بحث شروع ہو چکی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وائرل ہونے والا سرٹیفکیٹ لندن کی سینٹرل مسجد اور اسلامک کلچرل سینٹر کی جانب سے جاری کیا گیا بتایا جا رہا ہے۔ اس دستاویز کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے والوں میں سعودی عرب کی جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین ترکی آل شیخ بھی شامل ہیں، جس کے بعد اس خبر کو مزید توجہ حاصل ہوئی ہے۔ سائرس پٹیل ممبئی میں ترکی آل شیخ کے مطابق سائرس پٹیل نے سعودی عرب میں ایک بڑی فلمی منصوبے پر کام کے دوران کچھ عرصہ مملکت میں گزارا، جہاں انہوں نے مسلم معاشرے، اسلامی اقدار اور مقامی ثقافت کو قریب سے دیکھا۔ ان کے بقول اسی تجربے نے سائرس پٹیل کو اسلام کے بارے میں مزید جاننے کی ترغیب دی، اور بعد ازاں انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ سائرس پٹیل ممبئی میں پیدا ہوئے، 1999 سے برطانیہ میں مقیم ہیں۔ انہوں نے بطور لائن پروڈیوسر، ایونٹ پروڈکشن مینیجر عالمی فلمی صنعت میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ ان کے اہم پروڈکٹس میں دی منسٹری آف دی ارجنٹلمنلی وارفیئر اور قاندھار جیسی بین الاقوامی فلمیں شامل ہیں، جنہیں نے انہیں عالمی سطح پر شناخت دلائی۔ یہ خبر ایسے وقت میں سامنے آئی جب حالیہ ہفتوں میں بعض دیگر بین الاقوامی شخصیات کی اسلام قبول کرنے سے متعلق اطلاعات بھی سوشل میڈیا پر موضوع بحث بنی ہوئی ہیں۔ تاہم سائرس پٹیل کی جانب سے ابھی تک اسلام قبول کرنے کے حوالے سے کوئی باضابطہ عوامی بیان یا تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔ ناظرین گرامی، ایک طرف دنیا کے حالات تو دوسری جانب غزہ پٹی میں فلسطین میں ظالم صہیونی درندوں کی درندگی اپنے عروج کو پہنچی ہوئی ہے، اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ ان درندوں نے فلسطین کی کوئی سرزمین، کوئی خطہ ایسا نہیں چھوڑا ہے جہاں پر یہ اپنی درندگی کی تاریخ نہیں لکھ رہے ہیں۔ قابض ظالم صہیونی درندوں کی سفاک افواج نے آج بدھ کے روز بھی غزہ کے مشرقی اور جنوبی حصوں میں بمباری اور اندھادھند فائرنگ کر کے جنگ بندی کے معاہدے کی پہم خلاف ورزیاں جاری رکھی ہیں۔ نامہ نگار نے مطلع کیا ہے کہ قابض ظالم صہیونیوں کے طیاروں نے خان یونس کے علاقے مواسی میں آج بدھ کے روز ایک خیمے پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں معصوم بچہ احمد محسن الرقب جام شہادت نوش کر گیا اور متعدد دیگر شہری زخمی ہوئے۔ طبی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ خان یونس کے جنوبی علاقے مواسی میں ہی 5:30 کے قریب قابض اسرائیل کی گزشتہ بمباری میں شدید زخمی ہونے والا شہری آدم ابو حدرہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا اور شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو چکا ہے۔ وزارت صحت فلسطین نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں
2 شہداء کے اجساد خاکی اور 14 زخمیوں کی غازہ کے مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ وزارت نے اپنے روزمرہ کی شماریاتی رپورٹ میں اس امر کی تاکید کی ہے کہ متعدد مظلوم اب بھی ملبے کے نیچے اور شاہراہوں پر پڑے ہوئے ہیں، جبکہ غاصب دشمن کی فائرنگ کے باعث ایمبولنس کا عملہ اور شہری دفاع کی ٹیمیں اس رپورٹ کی تیاری تک ان تک پہنچنے سے بالکل قاصر ہے، جس بات کا واضح اشارہ ہے کہ حقیقی جانی نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ادھر قابض ظالم صہیونی درندوں کی سفاک افواج نے بیت لحم کے شمال مغرب میں واقع گاؤں الولجہ میں 2 شیلٹر اور ایک حفاظتی دیوار کو زمین بوس کر دیا، جبکہ دوسری طرف مقبوضہ مغربی کنارے کے متعدد علاقوں میں مسلح ظالم صہیونی درندوں کے آبادکاروں نے نہتے فلسطینیوں پر وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ الولجہ کی دیہی کونسل کے سربراہ خضر الاعرج نے اطلاع دی ہے کہ قابض ظالم صہیونی درندوں کی جابر افواج نے 2 سفری مکانات جو زرعی کمروں کے طور پر استعمال ہو رہے تھے اور ایک کانکریٹ کی دیوار کو بلڈوزر چلا کر مسمار کیا۔ یہ املاک مقامی فلسطینی شہری حکم السلوادی کی ملکیت تھی۔ غاصب ظالم صہیونی درندوں کی افواج نے 2 بڑی فوجی قبروں یعنی جرافات کے ہمراہ ابو لجہ پر دھاوا بولا اور گاؤں کے مغرب میں واقع علاقے السرج میں پوزیشنیں سنبھال کر پورے علاقے کو سیل کر دیا، جس کے باعث مقامی واسیوں کی نقل و حرکت پر مکمل پابندی عائد کی گئی تھی۔ یہ ظالم صہیونی درندوں کی درندگی کی انتہا ناظرین جو الگ الگ اعتبار سے اس وقت سامنے آتی ہی رہتی ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔